بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے والے تیزابیت کا شکار ہوتے ہیں۔ بچوں کے سامنے کپڑے تبدیل نہ کیا کریں، اس سے بچوں سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں لکڑی کی بنی چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کریں۔ حمل کے دوران زیادہ گرم چیزوں کے استعمال سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آتے ہیں۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پی لو۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان کا بدن کمزور ہوتا ہے۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ جو لوگ گھر میں مصری اور سیاہ منقع کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں آلو بخارا اور انجیر زیادہ کھائی جاتی ہے وہاں کسی فرد کے جسم میں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ تیزابیت کو ختم کرنے والی چند چیزیں کھیرا، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولی۔ دھوپ میں بیٹھ کر پیاز کھانا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ گنے کا رس پینے سے مریض یافیاب ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو اس پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں پڑیں گے۔ اگر ٹیکے والی جگہ پر درد ہو تو برف کی ٹکور کریں۔ سبز دھنیے کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے دور ہو جائیں گے۔ اگر بچے آپس میں جھگڑتے ہیں تو آپ کمرے میں ہوں یا کچن میں ہوں تو وہاں جائیں، 3 بار سورہ قریش کا ورد کریں، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمک سے دھوئیں۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون کے استعمال سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ یہ فون کی نیلی لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس سے آپ کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال بند کر دیں، روزانہ اسپاگول کا استعمال کریں، انشاءاللہ قبض چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ پیٹ کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ جب تمہیں اپنے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلایا کرو، تمہارے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ دہی کھانا شروع کر دو، درد میں آرام ملے گا۔ چہرے پر مہاسی اور دانے ہیں تو روغن زیتون، روغن کدو مکس کر کے سوتے وقت منہ پہ لگائیں، چہرے سے داغ دھبے اور مہاسی ختم ہو جائیں گے۔ حضرت لقمان کی نصیحت: تنگدستی کا آ جانا دولت مند بننے کی علامت ہے، رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے، خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے، بدن پر چوٹ کا لگنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے، بہت زیادہ بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے، سائل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے، دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے، گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت کی نشانی ہے، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے، دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہوتی ہے، گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت ہوتی ہے، بلی کو دودھ یا روٹی کا ٹکڑا کھلاؤ، تمہارے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، گھر میں سفید کبوتر اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحال لانے کی علامت ہے، گھر میں سفید کبوتر آ جائیں اور اپنا گھونسلہ بنا لیں تو آپ کے گھر میں بے پناہ رزق آئے گا۔ روزانہ الگ الگ پرفیوم استعمال کرنے سے سونگھنے کی حس کمزور ہو جاتی ہے۔ روزانہ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لو، رنگ گورا ہو جائے گا۔ مٹی والے ماحول میں کام کرنے والے کے پھیپھڑے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سونے سے کچھ دیر پہلے چل لیا کرو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ کدو کھانے سے کبھی بھی معدے کی گرمی کا شکار نہیں ہو پاؤ گے۔ مکئی کھانے سے موٹاپے میں کمی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ غسل خانے سے نکلتے وقت اگر پاؤں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا جائے تو سر درد نہیں کرتا۔ اگر کان میں درد ہو تو مولی کو باریک کٹ کر کے سرسوں کے تیل میں ڈال کر خوب گرم کریں، اس کا رس کان میں ٹپکا دیں، درد دور ہو جائے گا۔ کچے گاجر کھانا اور اس کا رس پینا آنکھوں کو قوت بخشتا ہے۔ جو عورتیں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا بناتی ہیں ان کی بال جلدی سفید ہو جاتی ہیں
اور وہ جلدی بوڑھی بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ پاؤں کے بل بیٹھ کر کھانا بنانے سے سیدھا دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ یہ دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ انڈوں کو ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع کرنے کی بجائے اپنے پودوں کے گملوں میں ڈال دیں، اس سے پودوں کی نشو و نما زیادہ ہوتی ہے۔ کپڑے دھوتے وقت 1 چمچ گلیسرین ڈال دیں، کپڑے سکڑیں گے نہیں، اپنی چمک برقرار رکھ پائیں گے۔ اگر آپ کے 2 منھے بال ہیں تو رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کر دیں، کچھ ہی دنوں میں واضح فرق دیکھا جائے گا۔ انڈے میں دہی ڈال کر بالوں کو اچھی طرح ان کے ساتھ مساج کرنے سے بال نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ صبح اور شام کے وقت کوئی بھی چیز خریدیں تو اس کے پیسے فوراً ادا کر دیں، کیونکہ اس ٹائم ادھار کرنے سے آپ کے گھر میں رزق کی تنگی رہتی ہے۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کرو، کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ لکڑی کے فرنیچر پر اگر کیڑا لگ جائے تو ڈیزل لگانے سے کیڑے فوری مر جاتے ہیں۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ گوشت، کھٹی چیزیں اور مٹھائی سے پرہیز کریں۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ روزانہ کھجور کا دانہ کھانے سے معدہ توانا اور مضبوط رہتا ہے۔ کھیرے کے پانی سے چہرے کا مساج کریں، چہرے کے کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ 8 دانے انجیر کے کھا جائیں، جلدی موٹے ہو جائیں گے۔ ایسی عورتیں جو موٹاپے کا شکار ہیں، پیٹ باہر نکل آیا ہے، وہ لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لیں، ان کی چنے کے برابر گولیاں بنا کے رکھ لیں، ہر کھانے کے بعد 2 یا 3 گولیاں کھا لیں، اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ بادام کھانا عقل کو بڑھاتا ہے، نزلہ زکام کے لیے مفید ہے۔ ادرک میں لیموں اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگاؤ، 3 دن میں رنگ سفید ہو جائے گا، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہاتھ پاؤں یا چہرے پر سفید داغ ہوں تو ماش کی دال پکا کر کھائیں اور اسے اپنے کھانے کا حصہ بنا لیں۔ نمکین پانی پینے سے دمہ کی بیماری دور ہوتی ہے۔ جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز کمزوری کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جس گھر میں فاسٹ فوڈ کے بجائے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آتی۔ سبزیوں میں مولی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرتی ہیں اور یہ پیشاب آور ہے۔ ناشتہ رات بھر بھوکا رہنے کے بعد میٹھا بالزم کو فعال کرتا ہے۔ ناشتہ چھوڑنے کی صورت میں جسم توانائی محفوظ کرنے کے لیے میٹھا بالزم کی رفتار کو کم کر دیتا ہے۔ اسے وقت کے ساتھ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ سست میٹھا بالزم کا مطلب ہے کہ دن بھر کم کیلوریز چلے گی۔ اس لیے صبح کو ناشتہ وقت پر کیا کرو۔ جو لوگ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو وہ بہت ہی جلدی موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا جسم اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ املی کا پانی پی لو، بدن پتلا ہو جائے گا۔ اگر کان بہتا ہو تو سفید پیاز کا پانی اور سرسوں کا تیل ملا کر کانوں میں چند قطرے ڈالیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ ناریل کا رس پی لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، خون کا جوش کم ہوتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنے سے سر کا درد ہو سکتا ہے، جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو صرف 2 یا 3 لفظوں کے اندر جواب دے دیتے ہیں تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں، ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں وہ بیماریوں میں گہرے رہتے ہیں۔
زکام کے دوران دودھ استعمال کرنے سے گریز کرو ورنہ زکام میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو لوگ روٹی کھانے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو وہ جان لیں کہ وہ لمبی عمر پاتے ہیں۔ کولیسٹرول کم کرنا ہے تو دوپہر میں ایک مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرنا ہے، سفید زیرہ کھا لو۔ جن لوگوں کو باتیں بھول جانے کی پرابلم ہو تو وہ شلجم کی سبزی زیادہ کھایا کریں، اسے کوئی بات نہیں بھولے گی، اس سے ان کی یادداشت بھی مضبوط ہو جائے گی۔ دودھ پلانے والی عورتیں گاجر کے جوس کا استعمال کریں، زیادہ فائدہ ہوگا۔ کھانے سے قبل ایک سیب کھا لیا کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے، تمہارا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھیرا کھایا کرو، کبھی سانس پھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ لوہے کے برتن میں دودھ پینے سے بچا کرو ورنہ ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ پاخانہ زور لگا کر نہ کیا کرو، مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ اچھی خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے۔ صبح کے وقت نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا، مکھی پانی پر بیٹھے تو اڑانے سے پرہیز کرنا، اذان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنا، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا، ہر نماز کے بعد استغفار کی تسبیح کرنا رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ جسم میں الرجی بڑھ جائے تو نیم گرم پانی پی لو، نیم گرم پانی سے نہا لو۔ جس عورت کے پیٹ میں درد ہو جائے تو وہ سونف کا استعمال کریں۔ اگر حیض رکنے کے بعد پیٹ بڑھ جائے تو کھیرے کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال شروع کر دیں۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر پڑ جاتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بالوں کا گرنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے رات کو بالوں کو ٹائٹ باندھ کر سونے سے پرہیز کریں۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگیں تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جائیں، آنکھیں سفید ہو جائیں گی۔ گرم گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ پیشاب پیلا زرد آنے لگے تو پانی میں تھوڑا سا عرق گلاب ڈالیں اور پی لو، پیشاب سفید آئے گا۔ رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہو تو دسترخواں پر جو بھی ٹکڑا گرے اسے فوراً اٹھا کر کھا لو۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ دانتوں پر لیموں کا رس ملو، دانت سفید اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنے اور کھانے کی خواہش نہ ہونا ختم ہو جائے گی۔ بیوقوف سے عقل کی بات کرو گے تو وہ آپ کو بیوقوف سمجھے گا۔ عقل کا ہونا کبھی کبھی سزا بن جاتا ہے۔ سوال: خون دینے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جواب: خون دینے کا نقصان کوئی نہیں، البتہ بڑا فائدہ ہے۔ ریگولر خون دینے والے فرد کو دل کے دورے اور کینسر کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ پیاز اور چکن کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھائے گا اس کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوں گے، کالے ہی رہیں گے۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑکنے سے چہرے کا اسکرب کریں، ایسا کرنے سے جلد صاف ہو جائے گی، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر سوتے وقت احتلام ہوتا ہے تو اسپاغول دہی میں ملا کر پیا کرو۔ دوپہر کے وقت صرف آدھے گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت، پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ گلاب کے پھول چہرے پر مل دینے سے داغ دھبے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھٹکڑی کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنترے کا جوس بنا کر پیو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو، کیونکہ چائے کے اوپر پانی پینے سے دانت بہت جلدی خراب ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کبھی بڑھاپا نہ آئے،
آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں تو آپ اس کے لیے یہ چٹنی بنا کر دن میں کھانے کے ساتھ استعمال کریں، اور بغیر نمک کی چٹنی بنانے کے لیے لہسن، ادرک، سوکھا دھنیا، پودینے کے چند پترے اور اس میں انار دانہ شامل کر دیجئے۔ یہ چٹنی بغیر نمک کے استعمال کریں، جوانی ہمیشہ آپ کی قائم رہے گی، اور اسے استعمال کرنے سے بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، موٹاپا بھی کم ہوگا۔ سیب کے رس میں دودھ ملا کر پی لیا جائے تو چہرہ پھولوں کی طرح نکھر جائے گا۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لیا کرو، ورنہ بھولنے کی بیماری لگ جائے گی، یادداشت کمزور ہوگی۔ بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھ لیا کرو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح کے وقت تھوڑا سا زیتون کا آئل کھا لو، کبھی گردوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ 1 کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ 2 دانے انجیر کے اور 2 دانے بڑی الائچی کے گرم پانی میں ابال کر پینے سے 20 منٹ میں قبض کھل جائے گی۔ پٹھے مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پالک اور میتھی کو ملا کر کھا لو، پتھر کی طرح پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ بدن میں خون کی روانی بہتر بنانی ہے تو دار چینی کو شکر کے ساتھ کھائیں شروع کر دو۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، بینائی کو طاقت مل جائے گی۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنے لگے تو لیموں والا شربت بنا کر پینا شروع کر دو۔ رات کے وقت بادام کے 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھائیں تو عقل بڑھتی ہے۔ اگر بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لی جائے تو مچھروں کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ کچی روٹی کھانے سے گریز کرو، ورنہ پیٹ میں بیماریاں پیدا ہوں گی۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ پھانک لو، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ کھجور کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ کھجور دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کرواؤ۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ اور کھیرا کھاؤ۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائیں، آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ پیاز کے رس میں آملہ اور ناریل کا تیل ملا کر سر پہ لگاؤ، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، خشکی بھی نہیں ہوں گے۔ ہچکیاں نہ رک رہی ہوں تو جب ہچکی آئے تو فوراً نمک والا پانی پی لو۔ قبض کے دوران کبھی بھی کیلا نہ کھاؤ، ورنہ پخانہ سخت ہو جائے گا اور قبض بڑھ جائے گی۔ سرما لگانے سے قبل آنکھوں کو تیزی سے جھپکاؤ، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ روٹی کھانے سے قبل 1 الائچی چبا لو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ خون صاف رکھنا چاہتے ہو تو نیم کی تازہ پتے پانی میں بھگو کر رکھ لیں، صبح نہار منہ روزانہ پئیں، خون صاف ہو جائے گا۔ 2 دن بعد عصر اور مغرب کے درمیان والا وقت مقرر کر کے چند بادام کھاؤ، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، سننے کی حس بہتر ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں، کچھ ہی دنوں میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا۔ سائیکل کی سواری کرنے والے افراد کے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا۔ جو دودھ میں السی کا دانہ شامل کر کے پیتا ہے اس کی نظر عقاب سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ سر میں شدید درد ہونے لگے، تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈالو، درد فوری غائب ہو جائے گا۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے گردے صاف اور صحت مند رہتے ہیں۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو، صبح آنکھ کھلتے ہی 1 دانہ عجوہ کھجور منہ میں ڈال لیا کرو۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں، کچھ ہی دنوں میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔